بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں سب سے پہلا خط ہمیں ملتان سے شاکر اللہ صاحب کا ملا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری گھڑیوں کی دکان ہے، تو اس میں اپنی کوئی بھی گھڑی بیچتا ہوں تو مختلف قیمتوں پر بیچتا ہوں۔ کسی کو گاہک کو دے دی تو میں نے 500 کی دے دی، کسی کو 400 کی دے دی، کوئی دوست آ گیا تو اس سے اور کچھ کم کر دیا۔ تو کیا اس طرح خرید و فروخت جائز ہے؟ تو جواب میں یہ عرض ہے کہ ایک مومن کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دے اور مناسب قیمت میں چیزیں فروخت کرے۔ چنانچہ اگر کسی کی کوئی گھڑی آپ کے پاس ہے اور اس کی قیمت وہی ہے جو بازار میں بیچ رہے ہیں، وہی قیمت مارکیٹ میں ہے، لیکن کوئی گاہک آ کر قیمت کم کروائے تو اور یا آپ کسی کے لیے کم کر دیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں بھی اگر آپ کسی قسم کی رعایت کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دھوکہ دے، یعنی کہ ایک سادہ سا آدمی آ گیا تو اس کو زیادہ قیمت لگا دی، کوئی بہت ہی تیز ترار قسم کا آدمی آ گیا تو اس کو قیمت کم بتا دی، تو اس طرح کر کے یہ کرنا جو ہے یہ غلط ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، ایک دھوکے کے ضمن میں آتی ہے۔ اس لیے کہ آپ کا فرض یہی ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کریں، کہ چاہے وہ کوئی سادہ لوح افراد ہوں یا کوئی تیز ترار قسم کے لوگ ہوں، تو اس میں وہی خیال رکھیں جو مارکیٹ کا ریٹ ہے، تاکہ پھر دھوکے کا امکان ہی ختم ہو جائے گا کہ جو بازار میں چیز بک رہی ہے اسی طرح ہی وہ آپ بھی بیچ رہے ہیں، آپ بھی فروخت کر رہے ہیں، تو لہذا اس میں کسی قسم کی کوئی بھی آپ کی طرف سے دھوکہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے کسی دوستوں کو، رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو کوئی چیز آپ بطور تحفہ دے دیتے ہیں، ہدیہ دے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو لہذا پھر یہ کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے سیالکوٹ سے مسرت جہاں صاحبہ کا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور مجھے ایک پروجیکٹ میں شراکت کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ اب میں اس سے پہلے پوچھنا چاہتی ہوں اس کا حکم اور پروجیکٹ کیا ہے۔ یہ ایک موبائل اپلیکیشن ہے جس میں خواتین کے مختلف جو حرکات ہیں، خاص طور پہ جو رقص کی حالت میں ہیں، اور ان کے لباس بھی انتہائی نازیبا اور بہت ہی عریاں قسم کے لباس پہن کر ان کو اس میں شامل کرنا ہے، اور پھر یہی چیز جو ہے وہ باقاعدہ اشتہارات کے ذریعے سے وہ پیش کی جائے گی اور لوگ اس کو لیں گے اس کو۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ایپ بنانا حرام ہے یا حلال ہے، اور میں اس پروجیکٹ کا حصہ بن سکتی ہوں یا نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی ایسے کام کا حصہ بنوں جو کہ حرام ہو یا میری کمائی کا ذریعہ ہی وہ حرام ہو۔ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ایسی ویڈیوز بنانا جائز نہیں ہے کہ جس میں کوئی مشرقی یا مغربی رقص شامل ہو، چاہے اس کا مقصد کوئی بھی ہو۔ جیسے کہ عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ اس سے وزن کی کمی کرنے کے سلسلے میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ صرف خواتین کے لیے بنائی تو گئی ہیں، لیکن ان کو خواتین ہی نہیں دیکھیں گی بلکہ مرد بھی دیکھ لیں گے، تو لہذا پھر یہ چیز بھی کوئی غلط ہوگی کہ وہ ایک بہت ہی عریاں لباس میں ہے، تو ان کو اس طرح پیش کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہاں یہ بات انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل ہوگی کہ چیزوں کے دور رس نتائج کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ محض ابتدائی امور یا محض زبانی جمع خرچ پر اعتماد کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور یہ بھی کہ ان ویڈیوز کے منع ہونے کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ اسے مرد دیکھیں گے، بلکہ ممکن یہ ہے کہ مشرقی رقص سکھانے کے لیے یورپ، امریکہ وغیرہ میں اسے شامل نصاب بھی کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے، مردوں کو، خواتین کو یہ رقص سکھانے کے لیے اسی قسم کی جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ان کو پھر وہ شامل کر لیا جائے گا۔ تو لہذا پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے نتائج کو بھی چیک کیا جائے، دیکھا جائے کہ وہ نتائج کون سے ہیں جو اس سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اگر ان ویڈیوز میں موسیقی بھی شامل ہوگی تو ان کی حرمت مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ آلات موسیقی کا استعمال اور انہیں سننا دونوں کی حرمت معروف ہے۔ اسی بنا پر ہم یہی کہیں گے آپ کے لیے کہ اس ایپ کی پروگرامنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ آپ اس ایپ کے پروجیکٹ کا باقاعدہ حصہ بنیں، کیونکہ یہ حرام کام ہوگا اور حرام کام میں معاونت ہوگی، جبکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہمی تعاون مت کرو،
اور تقوی الہی اپناؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص نیکی کی دعوت دے گا اسے بھی نیکی کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اس سے دونوں میں سے کسی کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا، اور جو شخص گمراہی کی دعوت دے گا اسے گمراہی پر چلنے کے برابر گناہ ملے گا، اس سے کسی کے گناہ میں کمی نہیں آئے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس نے جو بھی گمراہی کی دعوت دی ہے تو اسی لیے پھر اس نے بھی مسائل جو ہے وہ بڑھا دیے ہیں۔ اور آج کا تیسرا سوال جو ہے وہ ہمیں مردان سے مہربان خان صاحب نے لکھا ہے کہ ایک لڑکے نے اپنی منگیتر کے گھر والوں کو کچھ رقم دی تاکہ وہ منگنی کے وقت مقرر کیا جانے والا سونا خرید سکیں، اور یہ سونا نکاح سے 2 سال قبل ہی مہر معجل قرار پائے، تو یہ بطور تحفہ نہیں دیا گیا لیکن یہ مہر کی صورت میں۔ لیکن کیا ہوا کہ کچھ ہی مہینوں کے بعد یا 2 سال مکمل ہونے سے پہلے ہی منگنی ٹوٹ گئی، تو کیا وہ دی ہوئی رقم واپس لے گا یا سونا لے گا؟ اور یہ بھی واضح ہے کہ سونے کی قیمت اس دوران کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ جب بات یہ طے شدہ تھی کہ سونا مہر معجل ہے جیسے کہ بتایا گیا، اور یہ کوئی تحفہ نہیں ہے بلکہ مہر ہے، تو منگنی ٹوٹنے کی صورت میں لڑکا مکمل مہر واپس لینے کا حقدار ہے، کیونکہ عورت تو مہر کی حقدار عقد کے بعد ہوگی، جب عقد نکاح ہو جائے گا تب وہ اس کی حقدار بنے گی، ابھی تو وہ ہوا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ رقم واپس لے گا یا سونا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوال میں آپ نے بتایا ہے تاکہ منگنی کے وقت مقرر کیا جانے والا سونا خرید سکیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے کی مقدار معین تھی اور یہ رقم اس لیے دی گئی تھی کہ وہ اپنے پسند کا سونا خرید لیں۔ یہ طریقہ کار ساحل کے علاقے میں مشہور و معروف ہے، تو کسی کو سونا خریدنے کے لیے اپنی نمائندگی دینا جائز ہے، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لہذا پھر اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہ اپنا نمائندہ بنا کے اور پھر وہ اس سونے کو خرید لے۔ تو اسی بنا پر جب یہ سونا خریدنے سے پہلے ہی منگنی ختم ہو گئی تو پھر سونا خریدنے کی نمائندگی بھی ختم ہو گئی، تو ایسی صورت میں ادا کی گئی رقم بھی واپس ہونی چاہیے، اور سونے کا ریٹ کم ہو یا زیادہ ہو اس کا اتنا وہ فرق نہیں ہے۔ اور اگر منگنی ٹوٹنے کی وجہ سے وکالت ختم ہوئی جب سونا خرید لیا گیا تھا تو اب اس کا حق سونے پر ہے، ادا کردہ رقم پر نہیں، کہ انہوں نے سونا لڑکے کی طرف سے خریدا تھا، تو گویا یہ ایسے ہی تھا جیسا کہ لڑکے نے خود خریدا ہو، تو اسی لیے پھر اس کو وہ سونے ہی کی صورت میں واپس کر دیں تاکہ وہ حق ادا ہو جائے اور کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔